In fact, Lucifer wasn't an angel, he was a jinn. In the beginning, he was very pious, noble, kind, humble, and perhaps the best worshipper among all his community. Because of all these virtues, the Almighty Allah uplifted his rank equivalent to the angels, and he was given access over the skies. He used to wander, mix up with the angels. He was given the mighty powers by the Almighty Allah. اور یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ وہ بہت بہت عبادت گزار تھا تو وہ جن، لیکن وہ فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت کرتا تھا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا، اللہ سے ڈر کے رہتا تھا، اور اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے. ان سب چیزوں نے اسے بہت معتبر بنا دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور لوسیفر سمیت تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم یعنی پہلے انسان کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے ایک لمحے میں سجدے میں گر گئے. لیکن ابلیس یعنی لوسیفر سجدے میں نہ گرا، بلکہ اللہ کی نظروں سے گر گیا. اور پھر جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے برتر ہوں، تو پھر میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. اور اس دن سے آج تک وہ پوری دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے. اسی دن سے وہ انسان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اپنی طرح انسان کو اللہ کے حکم توڑنے پہ آمادہ کرتا رہتا ہے، تاکہ قیامت کے دن صرف وہ نہیں بلکہ بہت سارے انسان بھی جہنم کا ایندھن بنے. تو آج ہم دو فرشتوں کی بات کریں گے. ان کے نام تھے ہاروت اور ماروت. تو پھر وہ انہوں نے کیا کیا تھا جس سے وہ ڈبل بنا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد دنیا میں پھیل گئی، ساری زمین پر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کو مارتے، جھوٹ بولتے، اور پھر جب اللہ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے، ندامت کا اظہار کرتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا. تو انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ تیرے بندے تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، زمین پہ فساد کرتے ہیں، لیکن جب یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں تو آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں. پھر یہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر معافی مانگتے ہیں تو آپ پھر انہیں معاف کر دیتے ہیں. تو ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جس مٹی سے میں نے انسان کو بنایا ہے، ان کی سرشت میں غلطی کی گنجائش رکھ چھوڑی ہے، اور دنیا کی زندگی میں شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، جو اسے میری راہ سے بھٹکاتا رہتا ہے، غافل کرتا رہتا ہے. اور اگر وہ شیطان کے رستے پر چل پڑیں اور پھر اپنے اس عمل پہ شرمندہ ہوں، مجھ سے معافی مانگے، تو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو بس کہہ دیتا ہے میں نے معاف کر. ہاں، اور کہتے ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں. جیسے وہ استغفر اللہ کہتے ہیں نا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جی ہم نہیں کریں گے، حالانکہ وہ پھر کر دیتے ہیں. تو بابا میں پھر وہ کہتے ہیں یہ جب ایسے کوئی بولے نا، یا کچھ بولے بھی نا، بس تھنک کرے
اللہ کو نہیں پتا وہ اللہ کیا کہہ کو رہا ہے. ہاں اس کے لیے لازمی نہیں ہے Because کہ میں وہ ایک ورڈز چیز بتاؤں, آپ کو ورڈز بول کے نہیں کہنا. آپ اگر دل میں بھی سوچتے ہیں نا, کیونکہ اللہ جی تو دل کو بھی سمجھتے yes, ہیں, but یہ ایک آپ کی چیز سوچ بتاؤں. بھی سمجھتے ہیں. Listen, what are you thinking of right now? ماروت اینجلس کے بارے میں آپ تو کو اسٹوری یہ ابھی آپ کو پتا ہے کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ. ہاں یہ وائس جو ہے ابھی میں بول رہا ہوں, اللہ ہی کہہ رہا ہے. بالکل, اللہ جی نے ہی آپ کو الاؤ کیا تو آپ کی وائس بن گئی ہے. وائس اور تو بن گئی, ہاں, بٹ میں اور ایسا سوچ رہا ہوں, جو آپ کی سوچ بھی بن گئی ہے نا کہ آپ نے اس وقت میں کیا بات کرنی ہے, یہ بھی اللہ جی نے ہی آپ کو الاؤ میں کیا. ہاں یہ بالکل نہیں آپ رائٹ. کو کہہ رہا, میں اچھا, کہہ کیا رہا ہوں کہ مطلب جو ہم بولتے ہیں وہ اللہ ہی بولتے ہیں, یہ نہیں ہے. نہیں, ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام محلوقات میں سے انسان کو اشرف المحلوقات بنایا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے اور فیصلہ کرنے کی آزادی دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح اور غلط سمجھا دیا ہے. اب اگر انسان کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, جیسے اگر میں یہاں سے وہاں چل کے جانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کی اجازت دیتے ہیں تو میں کر پاؤں گا, اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا. اور اگر میں اپنا ہاتھ اوپر نیچے کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں کر پاؤں گا, اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو میں نہیں کر پاؤں گا. مطلب میں سوچ سکتا ہوں, لیکن میں اس سوچ کو عمل میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کا محتاج ہوں. تو جب انسان اچھے عمل کی خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کو کرنے کی طاقت دیتے ہیں, اس کے لیے اسباب دیتے ہیں اور وہ کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو اس عمل کا اجر دیتے ہیں, ثواب دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں جنت کی صورت میں. اور اگر کوئی شخص برائی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے برائی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے, اور پھر اس شخص کو برا عمل کرنے کی سزا ملتی ہے جہنم کی صورت میں. ہاروت اور ماروت نے اللہ جی سے کہا کہ اللہ, ہم تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ ہر حال میں تیرے فرما بردار رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو دنیا میں انسانی شکل میں بھیج رہا ہوں, اور تمہارے اندر انسانوں کی صفات بھی پیدا کر رہا ہوں, تاکہ میں دیکھوں کہ تم دنیا کی زندگی میں انسانوں کی طرح رہتے ہوئے, خواہش کرتے ہوئے, فیصلہ کرتے ہوئے گناہوں سے بچ سکتے ہو یا نہیں, اور اپنے آپ کو شیطان کے جال سے کتنا محفوظ رکھ سکتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو انسانی شکل میں زمین پہ اتارا. دنیا میں آنے کے بعد وہ انسانوں ہی کی طرح رہنے لگے. یہاں ان کے دوست بھی بنے, دشمن بھی بنے. پھر ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے, جہاں میوزک چل رہا تھا, الکوہل پی جا رہی تھی, یعنی شراب. سب نے انہیں بھی شراب پینے کے لیے کہا. منع کرنے کے باوجود دوستوں کے اصرار پر آخرکار ان دونوں نے بھی پی لی. وہ نشے میں مدہوش ہو گئے, اور اب وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے. وہ شور شرابہ کرنے لگے, ادھم مچانے لگے, لڑنے جھگڑنے لگے. کچھ لوگوں سے جھگڑے کے دوران ان کے ہاتھوں ایک شخص ہلاک ہو گیا. جب لوگ ان کو پکڑنے کے لیے بڑھے تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور چھپ گئے. اگلے دن جب نشہ اترا تو انہیں یاد آیا کہ پچھلے روز انہوں نے کتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا. وہ بڑے گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر رکھا ہے, یعنی انسانوں کے ناجائز قتل اور شراب پینے کے عمل سے. اب وہ بہت پشیمان ہوئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, روئے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہمیں معاف فرما دے, ہم بہک گئے تھے, ہم سے بھول ہو گئی. فرشتوں میں نا, اینجلز میں اور ہیومنز میں کیا فرق ہے؟
کہ only thing یہ ہے کہ فرشتوں اللہ کی کبھی نہیں نافرمانی کریں گے. They don't need food, water, gold. They are they always, don't have any physical requirements. they will always do what Allah says. They do they have wings or do they not? Some of them have and some not. some not. Some of the forms you see them in like big eyes, that's not the true form. They scare the devil with it. اللہ جی نے فرشتوں میں یہ چیز رکھی نہیں ہے کہ وہ اللہ جی کی نافرمانی کر سکیں. تو اللہ جی نے ہیومنس کو 2 پاورز دی ہیں. دے کین چوز فرام دا رائٹ اینڈ رانگ. جو مجھے اتنا بھی نہیں مل رہا مجھے ملتا نہیں. اٹس اے سیریس ڈسکشن مومو اینڈ سی وٹ یو آر سیئنگ. مجھے بلینکٹ نہیں مل رہا بابا. ماروت اور ہاروت کا بتا میں نے کیا غلط کر دیا ہے. اللہ ہی ان کو سوچ اللہ جی ان کو سوچنے کا کہہ رہے ہیں. Allah gives all the people infinite chances, but in the time of death when you have died there are 0 chances. There are 0 chances. You have to face the consequences. اچھا مومو یاد ہے ہاروت اور ماروت نے اللہ جی سے کیا کہا تھا زمین پہ بھیجے جانے سے پہلے کہ یا اللہ ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے, ہم ہمیشہ تیرے فرما بردار رہیں گے. So you know they won't do bad thing, but Yes. to test it completely اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کی میموری اریز کریں گے. ہاں تو وہ جب ان کو ہیومنس بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی بالکل ایسے. کیونکہ یہ ایسے بچے نہیں بنے نا, یہ بڑے ہی ہیں ابھی, مطلب 20s and 30s میں تو کہ ان کو اپنا نام بھی نہیں پتا تھا اور انہوں نے پہلے تھوڑا پیا نا تو پھر ان کو جب ٹیسٹ کا پتا چلا ان کو ایڈکشن ہو گئی اور اتنا زیادہ پیتے رہے اور یہ اتنی خراب بات ہے. یہ آپ کو پتا ہے I feel like شیطان is the good کہ Lucifer is better than these two. I guess you think so because they not only being disobedient to Allah ji but they have committed some major sins as well. اب ہاروت اور ماروت نے اللہ جی سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ بے شک تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور ہم نہیں جانتے تیری حکمتوں کو, تیری مصلحتوں کو. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ تم دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہو اس لیے تم دونوں کو سزا ملے گی. یہ سزا اسی دنیا میں بھگتنی ہے یا آخرت میں, اس کا فیصلہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں. اینڈ یو نو وٹ دے ہیو چوزن فرام بیکاز دے ور اینجلس. وہ جہنم کی ہولناکیوں سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ دنیا کا عذاب صرف قیامت کے دن تک کے لیے ہے, لیکن جہنم کا عذاب, دوزخ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری غلطیوں کی سزا اسی دنیا میں دے دے تاکہ ہم آخرت میں تیرے سامنے مجرموں کی طرح پیش نہ کیے جائیں اور تو ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسی دنیا میں قید کر دیا. وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, ان پہ کس طرح کا عذاب مسلط کیا گیا, اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ماں سوائے اللہ کے. Guys, I think شیطان is the best from these. I know اس نے نافرمانی کی اللہ کی, بٹ انہوں نے بھی کی ہے نا. اور انہوں نے نافرمانی, انہوں نے ساتھ میں ایک لائے بھی کیا ہے کہ ہم کبھی نہیں کریں گے, پھر بھی کیا, لائے کی طرح ہے نا. لائے بھی کیا ہے. انہوں نے 2 غلطیاں کی ہے جو کہ الکوہول پیا ہے اور انہوں نے پھر کلڈ اے ہیومن. تو بابا ایک چیز بولنا, جب وہ ڈرنک تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر بھی کمیونیکیٹ کر رہے تھے. ہاں اللہ جی واز نوئنگ them. نہیں لیکن اللہ جی نے بیکاز اللہ جی واز ٹیسٹنگ them. اگر یہ ریئل میں کرتے نا تو آپ کو پتا ہے اس نے ہاروت اور ماروت نے کیا کہنا کہ انہوں نے گاڈ کو کہنا تھا. یہ پتہ نہیں ہے نا ڈرنک کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تو کہتے او بھائی تو کون ہے. یس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے نشہ کرنے سے منع کیا ہے.
اسپیشلی شراب نوشی سے یعنی الکوہل سے, بیکاز اٹ may cause us commit حرام کام. We lose our senses after drinking it. Your mind is corrupted. Hallucinations بھی ہوتے ہیں. ہاں, hallucinations. You don't know who the Almighty Allah is. پھر بھی وہ forgive کرتے ہیں سب کو. ہاں کرتے ہیں. اچھا اس بات میں ایک بندہ اتنا اینگری ہو جاتا ہے کہ بھائی تو نے کی بولا ہے منو کی بولی. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہی آپ بھی کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اتنا تھوڑا سا مطلب اگر ہوتے نا, یہ پوری دنیا تھوڑا سا بھی ہوتا نا, اس پوری دنیا کی فیٹ ہی خراب ہو جاتی. غصہ میں تھوڑا سی ہیٹ برین میں فائر لگاتا ہے نا, بیکاز فائر میکس یو اینگری. بیکاز اگر جیسے بخار ہوا ہے یا اینگری ہو بہت زیادہ تو پھر سنی ہوتا ہے. ہیپی ہو تو آپ نارمل ٹیمپریچر میں ہو اینڈ یو لائک اٹ اینڈ یو فیل کمفرٹیبل. And the rainy days are when people are sad. But you know na, Allah Ta'ala will never be sad. But like when a Nabi dies na, when a Nabi will die, کہ جیسا اگر حضرت وہ کیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کی ڈیتھ ہوتی نا, بیکاز ہی وہ lived for so long, means جیسے funerals میں کرائے کرتے ہیں لوگ, روتے ہیں. تو اس سائڈ میں نا کہ جب وہ فیونرل ہے نا ان کی, but I should not be saying that. I guess death for a believer is a matter of joy, because in that way he got a chance to see the Almighty Allah right before his eyes in Jannat. And perhaps that is the very best gift, very best thing for a believer after he walks into the paradise. That's why a believer is never afraid or scared of death. But the sinner truly is, because he knows what his fate is going to be. In fact, it's not the death, but actually he fears from the hellfire, knowing his bad deeds. اللہ تعالیٰ جب ہم استغفراللہ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ جو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں بس اریز, ہاں یہ کرتے ہیں. ہاں, اللہ جی when he accept our apology, تو اللہ جی حکم دیتے ہیں جو فرشتوں کو, یہ جو فرشتے جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے نا ہمارے, وہ ہماری کرامن کاتبین, تو وہ جو ایک لیفٹ پہ ہوتا ہے, جو لیفٹ والا ہوتا ہے وہ ہماری بیڈ ڈیڈس کی ڈائری لکھ رہا ہوتا ہے, ڈائری, اور رائٹ والا گڈ ڈیڈس کے. تو پھر اللہ جی ہمارے اس کو کہتے ہیں erase all the bad deeds from his diary. کراس کرنا کہ بس جیسے erase کراس کرنے کا تو دیکھو نا, مطلب کہ بس like he never done it. اللہ جی اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے. Should I tell you, وہ ایسے نہیں ہوتا, مطلب ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بولنا ہی نہیں ہوتا ان کو, یہ اور ریس ان کو کرنا بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی پاور ہے کہ بس یا کن اس طرح تو نہیں ہے نا کہ فرشتوں کے پاس, ان کے پاس ہماری طرح کوئی اریزر یا ریموور تو نہیں نا ہوتا, ان کے پاس تو مائٹی پاورز ہیں جو اللہ جی نے ان کو دی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, مطلب ایسے کہہ رہا ہوں, یہ ہم صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ورڈ بول رہے ہیں نا. It's not like in just flash and in a blink. Everyone blinks, no? Yes. Everyone. Even do angels blink? I don't even know. Allah Ta'ala doesn't need to blink. He just like that. کہ he never yawns even. پتہ ہے مجھے آیت الکرسی میں بھی نا, he never yawns, وہ اتنا alert, اتنا almighty ہے. پتہ ہے اگر اللہ یان کرتے نا تو یہ پوری دنیا ہی ٹوٹ جاتی, پورا یونیورس. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے. Yes, you are right. Like into it. And should I tell you, when the universe is falling, it would eat everything. It would not break. The universe would not break. It would just keep falling and falling forever and ever. Yes. Until everybody dies. And when everybody dies, the earth will still be falling. The universe will still be falling. Yes, you are right. اور آپ کو پتہ ہے نا, کیونکہ because اللہ تعالیٰ, for اللہ تعالیٰ a second is a billion years, something infinite years should I say. تو ایک اگر ایسے بلنک ہوتا نا, مطلب اگر یہ بلنک ہوتا ہے نا سیکنڈ میں, ہاں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سیکنڈ بلین ایئرز ہے.
تو اگر اللہ تعالیٰ لائک بلنک کرتے نا ناؤزاللہ تو اٹ وڈ اسٹے ہز آئیز وڈ اسٹے closed for so long. ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم ملنے کے غلطی یا گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً ندامت کا اظہار اور توبہ کر لینا انسان کی عظمت ہے، اور اس پر ڈٹ جانا شیطان کی علامت ہے۔